کل یعنی 12 جون کو پاکستان کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب کہ بجٹ تجاویز جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی، اور ان بجٹ تجاویز کے حوالے سے جو ابتدائی خاکہ ہے بجٹ کا، اس کی قومی اقتصادی کونسل نے منظوری بھی دے دی ہے۔ کل کا بجٹ کیسا ہوگا؟ عام آدمی کے لیے اس میں کیا کوئی ریلیف ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی کی صورتحال کیسی رہے گی؟ ملک کی جو اقتصادیات ہے اس کے بارے میں جو معاشی ماہرین ہیں اور ذمہ داران ہیں وزارت خزانہ کے، ان کی کیا منصوبہ بندی ہے؟ اور سرکاری ملازمین کے لیے کیا ریلیف ہے، کیا معاملات ہیں؟ اسی طریقے سے جو اوور آل ملکی اکانومی ہے اس میں جو ٹیکسز ہیں ان کو کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، کتنا بڑھایا جا رہا ہے، اور کیسے ایف بی آر اس کے اوپر کام کرے گا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ بجٹ کا حصہ ہوں گی۔ لیکن آپ کو میں بتاتا یہ چلوں کہ بجٹ میں بہرحال عام آدمی کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو متوقع ہے بات وہ یہ ہے کہ حکومت جو جنرل سیلز ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں جی ایس ٹی، اس کی جو شرح ہے اس وقت 18% ہے، اس کو بڑھا رہی ہے، 19% تک لے کر جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا تو اس کے اثرات تمام بنیادی ضرورت کی چیزوں پر پڑیں گے، بے شک وہ اشیاء جون سی ہیں وہ کھانے پینے کی ہوں یا وہ ضرورت کی استعمال کی چیزیں ہوں، وہ کچن آئٹمز ہوں یا باتھ روم آئٹمز ہوں، وہ چینی، چاول، گھی، وہ صابن یا شیمپو، یا جسے کہہ لیں کہ چائے کی پتی، یا اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کے اوپر ان کے اثرات پڑیں گے اس جی ایس ٹی کے اضافے کے۔ مطلب کہ مہنگائی کی ایک لہر جون سی ہے وہ اس میں پیدا ہوگی۔ جہاں تک ٹیکس کلیکشن کی بات ہے تو ایف بی آر کو اس دفعہ جو میرے سامنے اہداف ہیں وہ یہ ہیں کہ 12,930 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا۔ یہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے، اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر جو حکام اور ملازمین ہیں ان کے ہی پسینے نکلیں گے۔ اور جب یہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا مختلف اداروں سے، لوگوں سے، عام آدمی سے، کسی بھی شکل میں، تو جو ٹیکس دینے والا ہے اس کا بھی پسینہ نکلے گا۔ تو یہ ایک نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش اور مشکل ہوگی اس ساری صورتحال میں۔ پھر جون سی بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہے بینکوں کا، وہ ابھی کل اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری کمیٹی ہے اس نے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی 1500 بیس پوائنٹس کی کمی کی ہے، یعنی جو اس وقت 22% تھا اس میں 1.5% کمی ہوئی ہے، اور 20.5% پر انٹرسٹ ریٹ آ گیا۔ اس انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے سے بہرحال ملک کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ان میں بہتری آئے گی، اور ملک کے اندر جو گردش زر ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اور یہ انٹرسٹ ریٹ جون سا ہے اس کا جو کمی ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح کم ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے یہ اگلے مہینے میں یعنی جولائی میں پھر سے اس میں ایک بوسٹ ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بھی یہ بات کہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ٹیکس پالیسیز آ رہی ہیں، جو جی ایس ٹی خاص طور پر آ رہا ہے، اور جس طرح سے مختلف قسم کی جسے کہہ لیں کہ ایک دباؤ آئے گا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹ چلنے ہیں یا ہونے ہیں ان کی وجہ سے، اس باعث جولائی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح جون سی ہے وہ اوپر جائے گی، اور اس اوپر ہوتی ہوئی شرح کو نیچے لانا بہرحال حکومت کا کام ہوگا کہ وہ کیسے انتظامی اقدامات کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں بھی یہ سنا اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے مالی سال میں یعنی 2024-2025 کا جو مالی سال ہے اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی آتی ہے، شاید اس کا جو فائدہ ہے پاکستان کے عام آدمی تک نہ پہنچ سکے، بیکاز آف دیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر بھی 5% کا ایک ٹیکس جون سا ہے سیلز ٹیکس عائد کرنے کا پلان کر رہی ہے۔ اس ٹیکس کے عائد کرنے سے حکومت کو 600 ارب روپے ملیں گے، لیکن وہ 600 ارب روپے لوگوں کی جیب میں سے نکالے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم لیوی جون سی ہے اس کو بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کوئی اس وقت جو ہے 60 روپے پر ہے اس کو 80 روپے تک لے کر جائے گا۔ تو اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات جون سی ہیں ان سے بھی کوئی خاص ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ مجموعی طور پر حالات جون سے مشکل ہیں، آئی ایم ایف ہے، مشکل صورتحال ہے، بحرانی کیفیت ہے، سخت فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالیاتی ڈسپلن پر بھی توجہ دیں گے۔
اور جاتے جاتے جو آخری بات وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافے کا پلان کیا جا رہا ہے پینشنز اور سیلریز۔ اب دیکھیں کہ کل جب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اعلان کریں گے بجٹ تجاویز کا، تو اس میں اس چیز کو کس حد تک وہ انٹرٹین کرتے ہیں یا اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ سو لیٹس ویٹ، دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کی پوری شدت کے ساتھ یہ جو بجٹ ہے کتنا ترقیاتی ہوتا ہے، کتنا خسارے میں جاتا ہے، کتنی اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور سرکاری ملازمین جو ان سے ہیں اس سے کیا فائدہ حاصل کریں گے۔ کل بات کریں گے اس کے اوپر مزید ٹیکس آنے کے بعد انشاءاللہ، اور ابھی تک انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں۔ تھینک یو۔